إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مشرك اللهم صل على سيدنا اعتکاف کی نیت کرنی نویت سنت الاعتکاف ہم نے جو پڑھ رہے ہیں علم دین کورس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے آج جو ہے ہمارا علم دین کورس کی چوتھی کلاس ہے، کلاس نمبر 4، جس کے اندر سب سے پہلے ہم تجوید میں پڑھتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں میں جو ہم نے پڑھا تھا، پہلے دن ہم نے پڑھا 9 گروپس جو ہوتے ہیں حروف کے، جس کے اندر اکثر مسٹیک اور غلطی ہو جاتی ہے، یعنی وہ لفظ جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، جیسے تا اور تو، تا اور سین، زا اور زال، اسی طرح سین اور صاد، قاف، کاف، یہ پڑھا ہم نے، اس کی پریکٹس کی۔ اس کے بعد دوسرا جو سبق تھا ہمارا، اس میں حروف مستعلیہ، یہ 7 حروف تھے جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو پڑھتے ہوئے زبان اوپر کی طرف اٹھے گی اور منہ سے مر کر آواز نکلے گی، جیسے منہ کے اندر ہوا بھری ہو۔ وہ 7 حروفوں کا مجموعہ کیا تھا؟ خص، ضغطین، طز، خص، ضغطین، طز، قا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ حروف جو کبھی موٹے ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ ایک الف ہے، اللہ رب العزت کے اسم مبارک میں جو لام آتا ہے وہ لام ہے، اور تیسرا را ہے۔ اللہ رب العزت کا جو لام ہے، اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو یہ لام کیا پڑھا جائے گا؟ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے اللہ اکبر، قالوا اللہم، اس کے بعد تھا الف، کہ الف سے پہلے موٹا حرف آ جائے تو الف موٹا پڑھا جائے گا، باریک آ جائے تو الف باریک پڑھا جائے گا، جیسے قال، یہاں الف سے پہلے قاف موٹا ہے تو الف کی آواز بھی کیا رہے گی؟ موٹی رہے گی۔ قال، الف سے پہلے اگر باریک لفظ ہو تو الف کی آواز بھی باریک رہے گی، جیسے فال، فال، فا باریک ہے تو اس کے بعد جو الف ہے اس کی آواز باریک رہے گی۔ ہم نے اس کے بعد تیسرا جو حرف پڑھا تھا وہ ہے را، را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا پھر را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو را کیا پڑھی جائے گی؟ موٹا پڑھا جائے گا۔ اور اگر باریک آ جائے تو چاہے را کے اوپر زیر آ جائے، چاہے را سے پہلے والے حرف کے اوپر زیر آ جائے، تو را دونوں حالتوں میں کیا پڑھی جائے گی؟ باریک پڑھی جائے گی، جیسے وَاسْتَغْفِرْهُ، اور را کے اوپر زبر ہو تو صراط الذین، صراط الذین، اسی طرح پیش ہے قدیر۔ آج جو ہے ہمارا تجوید کے اندر ہے سبق حرکات، یہ بہت ضروری ہے۔ حرکات پڑھتے ہوئے ہم سے بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے، جس حرکت کو کھینچنا نہیں ہوتا اس کو کھینچ دیتے ہیں، اور جس کو کھینچنا ہوتا اس کو کھینچتے نہیں۔ ان حرکات میں سب سے پہلے ہے، یہ علامت ہوتی ہے زبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زبر۔ اس کے بعد زیر، اس کے بعد پیش، اس کے بعد یہ شد ہوتی ہے، یہ 3 ڈنڈے ہوتے ہیں اس کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شد۔ اس کے بعد جزم ہوتی ہے، جزم۔ اس کے بعد تنوین، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، الٹی پیش بھی کہہ سکتے ہیں اور الٹا پیش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حرکات ہوتی ہیں مد کی، یہ بڑی مد، یہ ایسے بریک سی لائن ہوتی ہے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے الفاظ کو،
یہ جو بریک سی لائن ہوتی ہے نا، بڑی سی، اس کو چھوٹی مد کہتے ہیں، جو موٹی سی لائن ہوتی ہے اس کو بڑی مد کہتے ہیں۔ حرکات کے اندر ہی حروف مدہ آتے ہیں، حروف مدہ، یہ کتنے ہیں؟ الف، واو اور یا، اور اس کے بعد حروف لین، حروف لین اوپر لکھا ہوا، آپ نے صرف سمجھنا ہے اس کو، یہ دو ہوتے ہیں، واو اور یا۔ اب یہ جو زبر ہے نا، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فتحہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ فتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھولنا۔ جس حرف کے اوپر یہ حرکت ہوگی نا، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مفتوح۔ اس کو مفتوح، یعنی وہ حرف جس کے اوپر زبر ہے۔ اس کو ہم فتح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پڑھتے ہوئے منہ کھلا رہتا ہے، آواز کھل کے باہر نکلتی ہے، جیسے با زبر با، آواز اور منہ کھلا رہنا، با کھینچنا بھی نہیں ہے، اس کو جلدی پڑھنا ہے، با زبر با۔ اس کے بعد ہے زیر۔ زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ کسرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کو جھکانا، کسی شے کو توڑنا۔ جس حرف کے اوپر یہ حرکت ہوگی اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مکسور۔ اس حرف کو مکسور۔ اس حرکت کو کسرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آواز میں بھی جھکاؤ ہوگا اور منہ میں بھی جھکاؤ ہوگا۔ یہ دیکھیں، با زیر بی، آواز میں بھی جھکاؤ ہے، بی، فی، قی، لی، کی، دونوں طرف جھکا، آواز بھی نیچے کر کے نکالنی ہے اور ہونٹ بھی نیچے کر کے۔ اس کے بعد ہے پیش۔ پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ اور جس حرف کے اوپر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضموم۔ ضمہ کہتے ہیں کسی شے کو گول کرنا، کسی شے کو آپس میں ملانا۔ کیونکہ یہ جو حرکت ہے نا پیش، یہ پڑھتے ہوئے سب سے پہلے ہونٹوں کا آدھا حصہ کیا ہے؟ آپس میں ملتا ہے اور آدھا گول ہوتا ہے، آدھا ملتا ہے آدھا گول۔ جیسے با پیش بو، بو ایسے گول کر کے پڑھنا ہے، بو پڑھیں، با پیش بو، بو، لام پیش لو، عین پیش رو، ہا پیش رو، اور گول ہو رہے ہیں۔ تو پہلی حرکت کو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ۔ یہ جو تینوں حرکات ہیں نا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھنا ہے۔ جیسے با، بی، بو، اگر ہم نے کھینچ دیا با، بی، بو، تو یہ حرکات بن جائیں گے، کھڑی زبر، کھڑی زیر یا الٹا پیش، تو یہ لفظی غلطی ہو جائے گی۔ اور لفظی غلطی ہو جانے کی وجہ سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ شد۔ اس کو شد کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پڑھتے ہوئے نا آواز میں شدت آتی ہے، آواز میں شدت۔ یہ دیکھیں، علم، یہ لام کے اوپر شد ہے، اس کو ہم نے کیا پڑھنا؟ علم، علم، آواز میں شدت پیدا کریں، علم۔ اور جس حرف کے اوپر ہو، یہ کس کے اوپر ہے شد؟ لام کے اوپر، تو لام کو کیا کہیں گے؟ مشدد۔ لام کو مشدد کہیں گے۔ اس کے بعد ہے یہ جزم کی علامت ہوتی ہے، ایک جس حرف کے اوپر ہو نا وہ ساکن ہوتا ہے۔ ساکن سے مطلب کیا ہے؟ کہ وہ خود نہیں پڑھا جائے گا، پہلے والے حرف سے مل کے پڑھا جائے گا، پہلے والے حرف سے مل کے۔ کسی کو لے لیں، یہ علامہ ہے نا، اگر اس کو ہم کہتے ہیں علم، یہ یہاں پہ لام کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، لام ساکن ہو گئے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں پڑھی جائے گی۔ یہ لام اگر پڑھا جائے گا تو پہلے جو لفظ ہے آئین اس کے ساتھ مل کے پڑھا جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے؟ علم، علم۔ اس کو اگر ہم ایسے پڑھیں گے نا علم، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شد بن جائے گی۔ ہم نے شد نہیں پڑھنی۔ ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نرمی سے، اور مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سختی سے۔ آپ پڑھیں، علم، 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 الحمد، میم یہاں پہ کیا ہے؟ ساکن ہے، الحمد، آگے پڑھیں۔
شد آ گئی. تو جب شد آ گئی تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لام کو کیا پڑھا؟ سختی کے ساتھ مشدد کر کے للہ. سختی سے نہ پڑھا تو یہ متحرک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ للہ. تو معنی غلط ہو جائے گا. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ للہ. اسی طرح آگے جو رب کا لفظ آ رہا ہے اس میں بھی با کیا ہے؟ مشدد ہے. الحمد رب. یہ با بھی کیا ہے؟ مشدد ہے. آپ پڑھیں الحمد للہ رب العالمین. ہم نے پڑھا ہے یہ سارے قاعدے آپ کو آگے. اس کے اوپر را کے اوپر کیا ہے؟ زبر. یہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. با کے اوپر کیا ہے؟ شد. یہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. جتنی حرکات آ رہی ہیں، زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. یہ دیکھیں ربل ایسے آواز جھکے گی. ربل آواز یہ ہونٹ جھکانے. ہونٹ جھکائیں گے آواز جھک جائے گی. ربل الحمدللہ ربل. اس کے بعد جو ہے اس کو کہتے ہیں تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اس کو بھی ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے زبر زیر پیش پڑھی جاتی ہے. یعنی جلدی میں پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے. جیسے با دو زبر بن، بام کھینچنا نہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن. یہ کھڑی زبر، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اس کو پڑھنے سے پہلے نا یہ سیکھیں حروف مدہ. حروف مدہ، حروف مدہ. الف کب مدہ ہوگا؟ یعنی الف کو کب ہم کھینچ کے پڑھیں گے؟ واو کو کب کھینچ کے پڑھیں گے؟ یا کو کب کھینچ کے پڑھیں گے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے. الف سے پہلے زبر آ جائے. واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش آ جائے. اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر آ جائے. اب پریکٹس کریں. با کا لفظ بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے. با با با. یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے. با. اب کھینچنا. اگر صرف زبر ہوتی اور الف نہ ہوتا پھر نہیں کھینچنا. پھر ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ اب کیا آ گیا؟ الف آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. با. اسی طرح واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو ہم اس لفظ کو کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. اگر ہم نے پڑھ دیا بو، جیسے ہم اکثر پڑھ دیتے ہیں الحمدو، دال کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو نہیں ہے تو ہم کھینچ دیتے ہیں الحمدللہ. الحمدو پڑھ دیتے ہیں تو الحمدو پڑھنے سے ایک لفظ کا کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ کتاب لا ریب ہے جس میں ایک لفظ کا بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. تو کیا پڑھنا ہم نے؟ بو. اور اگر یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر آ جائے، یہ دیکھ با زیر یا بی تو کیا ہو گیا؟ با بی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. یعنی ان کو کھینچ کے ہم نے پڑھنا ہے. اسی کی طرح نام میں صرف فرق ہے. یہ حروف مدہ ہیں. یہ کیا ہے؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. کھڑی زبر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جس طرح الف مدہ پڑھا جاتا ہے. کھڑی زیر کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جس طرح یا مدہ پڑھی جاتی ہے. الٹا پیش کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جس طرح واو مدہ پڑھی جاتی ہے. جیسے با ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ با بی. کوئی فرق نہیں ہے نہ اس با میں اور نہ اس با میں. دونوں کی مقدار ایک جیسی ہے. کھینچ کے پڑھنا ہے. حروف لین ان کو بھی کھینچنا ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے حروف مدہ کی آواز میں سختی ہوتی ہے
اور حروف لین کی آواز میں نرمی ہوتی ہے. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ کہلائے گی. اگر واو سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ واو لین کہلائے گی. جیسے سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، یہ لفظ خوفن. اب یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. اس واو کو کیا کہیں گے؟ لین. واو مدہ نہیں کہیں گے، تو آواز میں نرمی کریں گے، کھینچیں گے بھی نرمی بھی. جیسے خوف خوف. اسی طرح یا لین، یا ساکن ہوگا، اس سے پہلے کیا آ جائے گی؟ زبر آ جائے گی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے گی. جیسے بیعن، یہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ بیعن بیعن. اس طرح لینا خوفن خیفن. یہ ہے حروف لین. اب ہم نے ان میں سے کن کو حروف لین کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، اور اسی طرح یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے. یعنی واو اور یا دونوں ساکن ہو اور دونوں سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین کہتے ہیں. لین کہتے ہیں نرمی سے بات کرنا. تو ان کو لین کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کو پڑھتے ہوئے آواز میں کیا ہوگی؟ نرمی پیدا ہوگی. جیسے خوفن بیعن. یہ ہے مد. اس مد کی یہ ہوتی ہے علامت. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے ایسے بڑی کر کے مد ہوگی. اس کو آپ نے یہ جو 4 الف مدہ ہے نا، 4 بار الف کو کھینچنا، اس کے برابر آپ نے اس مد کو کھینچنا ہے. جیسے جا اسی طرح سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں وہاں بھی کیا ہے؟ بڑی مد ہے. وہاں بھی چھوٹی مد سے مراد کیا؟ ایسے لکھا ہوگا قرآن پاک میں، یہاں مثال لکھی ہوئی ہے. لا اعبد، ایسے بریک سی لائن ہوگی، بریک سی. تو اس کو ہم نے اس سے کم میں کھینچنا ہے. لا اعبد ہمارے پاس 3 حرکات. یہ بہت اہم سبق ہے تجوید کا. اگر یہ ہم حرکات سے ہی کر لینا تو قرآن پاک کو یہاں پہ آواز لمبی کرنی ہے، جلدی پڑھنا ہے، مختصر پڑھنا ہے، مد کرنی ہے، وہ صحیح ہو جائے. اب آپ نے جب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا، یہاں بھی پریکٹس کریں گے. آپ نے گھر میں جا کے قرآن پاک کو چاہے موبائل سے کھول کے پڑھ لیں، چاہے مصحف سے کھول کے پڑھ لیں. آپ دیکھیں ساری حرکات وہاں پہ یہی ہوں گی، انہی کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس عربی گرامر. عربی گرامر میں ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ اس میں اشارہ قریب کے لیے اور اس میں اشارہ بعید کے لیے یعنی دور کے لیے. قریب کے لیے کیا تھا؟ ہاذا ہازانی ہاؤلائی، ہازیہی ہاتانی ہاؤلائی. بعید کے لیے کیا تھا؟ ذالکا ذالکا اولئک، تلکا تالکا اولئک. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ. ہم نے کہا تھا تثنیہ مذکر ہو تو کیا علامتیں ہوں گی؟ الف نون ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ یا نون مقصورہ، یا نون مقصورہ. جیسے عالمانی اور عالمینی. اور اگر تثنیہ مؤنث بنائیں گے علامتیں یہی رہیں گی. ان سے پہلے ہم نے کیا لگا دینی ہے؟ تا لگا دینی ہے. ماشاءاللہ. تو کیا پڑھیں گے؟ عالمہ تانی عالمہ تینی. اس کے بعد ہم نے پڑھا جمع مذکر بنانے کا طریقہ. 2 علامتیں ہوتی ہیں، واو نون یا پھر یا نون مفتوحہ.
یا نون نون مفتوحہ مطلب کہ اب ہم نے پڑھ لیا نا وہ نون جس کے اوپر زبر ہو، جیسے عالمون عالمین عالمون عالمین. اور اگر ہم نے کہا جمع مؤنث بنانی ہو تو الف تا لگا دیں گے، الف تا. اس تا کے اوپر یا دو پیش کی تنوین آئے گی یا دو زیر کی تنوین آئے گی، دو زبر کی تنوین کبھی بھی اس کے اوپر نہیں آئے گی. جیسے عالماتن عالماتن، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عالمانی سبجیکٹیو حالت ہے، عالمینی آبجیکٹیو حالت ہے، عالمون سبجیکٹیو حالت ہے، عالمین آبجیکٹیو حالت ہے، عالماتن سبجیکٹیو حالت ہے اور عالماتن آبجیکٹیو حالت ہے. آج ہم پڑھتے ہیں حروف جارہ، کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. کوئی صفحہ تقریباً کوئی لائن ایسی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ حروف نہ ہو. انگلش میں ان کو کہتے ہیں پریپوزیشن، جیسے پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے انگلش میں ان آن فار یہ سارا کچھ. اسی طرح عربی میں بھی ہیں، عربی میں ان کو کیا کہتے ہیں حروف جارہ. پہلا حرف جو ہم نے لکھا ہوا ہے بولتے ہیں یہ مین. مین مین کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ سے کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں؟ سے. اور اس کا مترادف انگلش میں کیا ہے؟ فرام. جیسے ہم نے کہنا ہو میں گھر سے مسجد کی طرف گیا، گھر سے مسجد کی طرف گیا تو جانے کی عربی کیا ہے؟ ذهبت. اب گھر سے تو کیا لفظ آئے گا؟ من، یعنی من البیت. کیا کہیں گے؟ من البیت. میں گھر سے مسجد کی طرف گیا. یہاں پہ مثال کیا لکھی ہوئی ہے؟ من ربہم، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. اب جہاں بھی لفظ آ جائے یہ تو اب آپ کو معنی آ جانا چاہیے. جیسے ہم نے اس دن بھی مثال دی تھی اولئک علی ھدی من ربہم. من آ گیا نا وہاں پہ. تو من کا معنی کیا ہے؟ سے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے. اسی طرح ان، ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے، لیکن یہ سے وہ ہوتا ہے اس ٹائم استعمال ہوتا ہے ان جب کوئی بندہ کسی دوسرے کو کسی شہر سے دور کر دے، کسی شہر سے دور کر دے تو قرآن پاک ان کا لفظ لاتا ہے. جیسے والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے. تو جب سے کا معنی آ گیا آپ نے پڑھ لیا ان، تو یہاں پہ معنی کیا بنے گا کہ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ کے رستے سے کیا کر دیا؟ دور کر دیا. ان کا معنی. اور انگلش میں اس کا مترادف کیا ہے؟ اوے، دور کا جو معنی دیتا ہے. اسی طرح اس کے بعد کیا ہے؟ فی. فی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. اس طرح انگلش میں اس کا مترادف کیا ہے؟ ان. جیسے ہم نے کہنا وہ مسجد میں، فی مسجد. قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات خالدین فیہا، فیہم ان میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں. تو فی کا معنی کیا ہو گیا؟ میں. ان اس کا مترادف ہے انگلش میں. اس کے بعد ہے الہ. الہ کا معنی اس ٹائم لیا جاتا ہے جب کسی کی طرف اشارہ کرنا ہو. انگلش میں اس کا مترادف کیا ہوگا؟ ٹو. جیسے ہم کہیں کہ میں گھر سے، یہ جملہ ہے ہمارے پاس، میں گھر سے مسجد کی طرف گیا. کی طرف اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ الہ. سے کی عربی کیا ہوگی؟ میں. یہ سارا بھی آئے گا آگے. تو یہاں پہ جملہ کیا بن جائے گا؟ ذهبت من البیت الى المسجد. تو معنی کیا ہو گیا؟ میں گھر سے مسجد کی طرف گیا. تو من کا معنی فرام، الہ کا معنی ٹو. اس کے بعد کیا ہے؟ لام زیر لی. یہ بات آپ نے بتانی ہو کہ یہ چیز فلاں کی ملکیت میں ہے یا فلاں کے لیے ہے. جس طرح انگلش میں کیا بولا جاتا ہے؟ فار. جیسے ہم کہتے ہیں فار یو، دس بک فار یو، یہ کتاب آپ کی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی پہلی آیت الحمد للہ، وہاں پہ کیا ہے؟ لام زیر لی.
تو لام سے لی کا معنی کیا ہے؟ کے لیے. مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالی. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اسی کی تعریف ہوگی جس کی تعریف رب چاہے گا، اللہ کے حکم سے ہوگی. ساری تعریفیں کس کے در سے ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے در سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. تو لام لی کا معنی کیا ہو گیا؟ کے لیے. جیسے ہم نے کہنا ہو یہ جو کتاب ہے، اب یہ ہم نے عربی ساری پڑھ لی، یہ کتاب میری ہے، یہ کتاب میری ہے، یا اس طرح آسان کر لیتے ہیں میرے لیے ہے، میرے یعنی میری ملکیت میں. تو کیا کہیں گے؟ یہ کا عربی کیا ہوگی؟ ہاذا کتاب میرے لیے ہے. لی کیا ہو جائے گا؟ لی. یہ اس میں پریشان نہیں ہونا، اگلا سبق یہی آئے گا. لی دیکھیں آپ نے بھی خود بنا لی، یہ کتاب میرے لیے یعنی میری ملکیت میں ہے، یہ کتاب میری اپنی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. ابھی ہم نے آیت پڑھی. علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. کسی شے کے اوپر اگر یہ معنی کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ علی. اور انگلش میں اس کا کیا آتا ہے؟ آن. ٹھیک ہے، او این آن. تو کیا ہو جائے گا؟ اولئک علی ہدی. وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں یعنی علی ہدی، ہدایت پر ہے، یعنی یہ ہدایت ان سے اب دور نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ ہدایت سے دور ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ واو. واو یہ قسم کے لیے آتی ہے. اگر اس کے بعد والے حرف پہ زیر آ جائے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر آئے، کسی اور کے اوپر، اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر وہ آئی ہو اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے اوپر زیر ہو، کسرہ ہو، تو وہ کیا معنی دے گی؟ قسم کا معنی دے گی. جیسے واللہ، واللہ معنی کیا ہے؟ اللہ کی قسم. ایک لفظ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، با. یہ با، با کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کے نیچے زیر آتی ہے، کیا معنی ہوتا ہے؟ ساتھ. اب دیکھیں بسم اللہ. بسم اللہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ فعل شروع کر رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے برکت کے حصول کے ساتھ. اسی طرح اعوذ باللہ، وہاں بھی با تو کثیر آتی ہے، تو با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. انگلش میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا. اس میں کوئی لفظ حتی. یہ حتی اینڈ کے لیے آتا ہے، کسی شے کا اینڈ بیان کرنا ہو عربی کے اندر کہ یہ شے یہاں سے لے کے یہاں تک ہوگی، یہاں تک جو ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حتی. جیسے قرآن پاک میں سورہ قدر کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات کیا ہوتا ہے؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس بھی نازل ہوتے ہیں. کب تک نازل ہوتے ہیں؟ حتی، اس ٹائم تک. وہ ٹائم کیا ہے؟ مطلع الفجر، طلوع فجر تک، طلوع فجر تک. تو حتی کا معنی کس کے لیے بیان کرنا آتا ہے؟ اینڈ کے لیے بیان کرنا آتا ہے کہ کب تک اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف جر. جس حرف کے اوپر یہ حروف آئیں گے نا، یہ اس حرف کو زیر دیں گے. اس حرف کو کیا دیں گے؟ زیر دیں گے. مثال کے طور پہ الحمدللہ، اللہ کے اوپر لام آیا نہیں آیا؟ تو اللہ کے اوپر جو لام آیا نا، اس کی وجہ سے اللہ کے اسم کے اوپر کیا آ گئی؟ زیر آ گئی. الحمدللہ. اسی طرح بسم اللہ، اسی طرح اعوذ باللہ. یہ سارے لفظ جس کے اوپر آ جائیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں. یہ جملہ آپ نے لکھ لینا. یہ سارے حروف جس کے اوپر آئیں گے اس اسم کو کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، کسرہ دیں گے. یہ آگے ہے جی آخر سبجیکٹ شرعی مسائل. شرعی مسائل میں آج جو ہے ہمارے پاس استنجا کا طریقہ ہے اور وضو کا ہم سیکھتے ہیں.
واش روم جب بھی آپ نے جانا نا واش روم، سب سے پہلی شے آپ اپنی جیب میں دیکھیں، کوئی ایسی شے تو نہیں جو مقدس ہو، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ہو۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ وہ جو شے تھی نا باہر رکھ کے جاتے، کسی کو پکڑا کے جاتے۔ یہ تو باہر تب رکھیں گے یا کسی کو پکڑائیں گے اگر وہاں کوئی موجود ہے یا جگہ بنی ہوئی ہے، اگر نہ تو جگہ ہے نہ ہی کوئی بندہ کھڑا ہے جس کو پکڑا کے جائیں، اب رکھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اس شے کو جیب کے اندر ہی رکھیں گے، واش روم میں جا کے اس کو باہر نہیں نکالیں گے۔ ایون کہ موبائل بھی ہے نا، اس کی سکرین پہ اگر اللہ لکھا ہوا ہے تو موبائل کو آپ بند ہی رکھیں گے۔ اگر آپ نے لائٹ آن کر لی اور اللہ تعالیٰ کا نام یا مقدس نام نظر آ گیا واش روم میں تو خلاف سنت کام ہو جائے گا اور بے ادبی ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کام یہ واش روم میں جانا۔ اس کے بعد جب آپ نے انٹر ہونا ہے نا، انٹر ہونے سے فوراً پہلے جگہ جو لمبا ہے اس ٹائم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب دیکھیں خا آ گیا ہے نا، خا کیا پڑھنا ہم نے موٹا کر کے پڑھنا، مانا کہ اللہ میں اپنے آپ کو تیری حفاظت میں دیکھتا ہوں ہر نر شے کے شر سے اور ہر مادہ شے کے شر سے۔ آپ ترجمے دیکھیں گے وہاں لکھا ہوگا جن اور جنیات، جن اور جنیات، یہاں پہ ہر وہ شے نر اور مادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن نقصان پہنچا سکتی۔ دعا پڑھ لی، اس کے بعد آپ بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیں گے۔ کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں۔ بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں اندر رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے تسلی سے آپ اپنے کپڑے فولڈ کریں گے۔ کپڑے ایسے نہیں رکھیں گے کہ وہ نیچے لگتے رہیں اور اس کے ساتھ ناپاکی لگتی رہے۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے اچھی طرح قضائے حاجت سے فارغ ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جلدی نہیں کرنی نماز کے لیے، کسی بھی کام کے لیے جلد۔ اس کو حدیث پاک میں کہا گیا اخبثتین، یعنی دو بری چیزیں جو انسان کو بے سکون کر دیتی۔ آرام سے آپ نے قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے۔ جو صفائی کرنی ہے شرمگاہ کی وہ کس ہاتھ سے کرنی ہے؟ بائیں ہاتھ سے کرنی ہے، الٹے ہاتھ سے کرنی ہے، اس ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کرنی ہے۔ آپ نے اچھی طرح صفائی کر کے آپ نے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تاکہ چھینٹے وغیرہ جو ہیں وہ سارا کچھ ختم ہو جائے، پھر آپ ہاتھ دھوئیں، لیفٹ ہینڈ جو ہے وہاں پہ دھوئیں۔ اس کے بعد کھڑے ہوں، دیکھیں کہ نجاست وغیرہ ناپاکی وغیرہ تو نہیں رہے گی، کھڑے ہو کے جو فولڈ کپڑے کیے ہوئے تھے ان کو آپ سیٹ کریں۔ جب آپ نے سیٹ کرنا ہے نا تو کھڑے ہوتے ہوئے سیٹ کرنے کے بعد ایسے پیچھے کی طرف ایسے ہاتھ مارنا ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے لوگ ایسے اٹھ کے آ جاتے ہیں، یہ کپڑا کیا ہوتا ہے اندر کی طرف ہوتا ہے، ایسے ہاتھ مار کے اس کو سیدھا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جو دایاں پاؤں ہے وہ باہر رکھنا ہے۔ دایاں پاؤں جیسے ہی آپ نے باہر رکھا مختصر سی دعا ہے، وہ کیا ہے؟ غفرانک، غفرانک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے اس دنیا میں اس تکلیف سے نجات دی ہے نا، اسی طرح مجھے آخرت میں بھی نجات عطا فرما، یہ معنی۔ اور واش روم میں جب آپ نے جانا ہے کسی قسم کا نہ کوئی ذکر کرنا ہے بلند آواز سے، نہ ہی آہستہ آواز سے، نہ ہی دنیاوی کوئی باتیں کرنی ہے، خاموش رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ باہر کسی کو ایمرجنسی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو آواز دے رہا ہے یار مجھے یہ بچاؤ جلدی کرو یا یہ کام کرنا ہے، آپ اندر خاموشی سے بیٹھے ہو، یا ہم نے درس میں سنا خاموش رہنا ہے، وہ باہر آوازیں دے دے کر تھک گیا۔ نہیں، ضرورت کے تحت آپ کیا ہیں جواب دے سکتے ہیں جہاں آپ ضرورت محسوس کریں۔ تو یہ ہے واش روم کا طریقہ۔ اس کے بعد جو ہے وضو کا طریقہ۔ اب آپ نے واش روم وغیرہ کر لیا، ناپاکی سے پاکی بھی حاصل کر لی، اب آپ نے آرام سے آ کے وضو والی جگہ پہ بیٹھنا، آرام سے خاموش بیٹھنا، کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی جیسے ہمارے یہاں عادت ہوتی ہے، باتیں کرتے ہیں مسجد تک آواز آتی ہے، مسجد کی بے حرمتی اور وضو کے اندر بھی خلاف سنت کا۔ آپ نے خاموش ہو کے، وضو والی وہ جگہ ہے، وہ ٹائم ہے کہ آپ جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیونکہ وضو کا پانی آپ کے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے۔ تو انسان جس طرح پاک ہوتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت بھی بڑھتی چلی جائے۔ آرام سے آ کے بیٹھنا ہے، ذکر و اذکار جو آپ کو آتے ہیں استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں وضو کی نیت کر رہا ہوں نماز کے لیے، قرآن پاک کے لیے، یہ سنت ساری چیزیں آ رہی ہیں، فرائض ہم نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ یہاں تک دھونے ہیں، یہ یہاں تک آپ نے دھونے اچھی طرح۔ اس کے بعد
آپ نے کلی کرنی ہے، یعنی منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے، اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے مسواک کرنی ہے۔ اب مسواک 3 طرح سے ہوتی ہے، یا تو انگلی سے ہوتی ہے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انگلی پہلے اوپر کی طرف دائیں طرف، پھر اوپر کے لیے بائیں طرف، پھر نیچے کے دائیں طرف، پھر نیچے کے بائیں طرف، اس طرح 3 دفعہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ یا پھر آپ انگلی نہیں ہے، مسواک ہے، مسواک سے آپ کریں، لکڑی کی مسواک ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس کے ساتھ بھی مسواک کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسواک رکھے۔ اس میں کیا ہے، ایک تو صفائی کے طور پہ بھی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، ایک شکل کے طور پہ بھی سنت پہ عمل ہو جاتا ہے، شکلی طور پہ یہ سنت ہے نا، اس پہ بھی عمل ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح منہ کے اندر 3 دفعہ پانی ڈال کے کلی کرنی ہے، منہ کو صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ناک کو صاف کرتے ہوئے بچوں یہ دیکھو، یہ انگلی استعمال کرنی ہے چھوٹی، بائیں ہاتھ کی ایسے چھوٹی انگلی ایسے، یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل اب آگے لے جا کے، تو اس طرح ناک کو کیا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اندر کوئی زخم بھی ہو، آرام سے بالکل جتنی آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے، ناک صاف کرنا۔ 3 دفعہ ناک کے اندر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں سے جو ٹوٹی ہم نے کھولنی ہے، صرف اتنی رفتار سے کھولنی ہے کہ ساتھ والے پہ پانی کے چھینٹے نہ پڑے، نہ اپنے اوپر پڑے۔ آرام سے، تیز ٹوٹی نہیں کھولنی، آتے پر آرام سے آہستہ، جو ٹوٹی کی سپیڈ ہو، کھول کے اچھی طرح دونوں ہاتھوں میں ایسے پانی لے کے، یہ جو ہے یہ پیشانی، یہاں سے بال آپ کے اگنا شروع ہوئے، یہاں سے لے کے یہ تھوڑی جو ہے اس کے نیچے تک، یہاں تک، ادھر یہ جو کان کی لو ہے، یہ یہاں سے لے کے اس دوسرے کان کی لو تک، اس کے درمیان یہ جتنا چہرہ ہے، اس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اچھی طرح 3 دفعہ آپ چہرہ دھوئیں۔ 1 دفعہ اچھی طرح چہرہ دھونا کیا ہوا، فرض ہوا۔ 3 دفعہ چہرہ دھونا کیا ہوا، سنت ہوا۔ 3 دفعہ سے زائد چہرہ دھونا کیا ہوا، بدعت ہوا۔ اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ ہاں اگر ضرورت ہے، چہرہ صاف نہیں ہو رہا، کوئی شے لگی ہوئی ہے، تو پھر چاہے آپ 8 دفعہ دھو لیں، وہ ضرورت۔ چہرہ دھونے کے بعد دوسرا جو فرض، اگر داڑھی ہے اس کو خلال کرنا، ہاں جی، اس کے لیے نیچے پانی، ہاں جی، جو داڑھی ہے نا، اگر تو گنی ہے ایسے، تو ایسے پانی پہنچائیں گے، خلال کریں گے اس کا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ اگر تو ہے پتلی پتلی داڑھی، اندر جلد تک پانی جا سکتا ہے، تو آپ اندر جلد تک اس کو پانی پہنچائیں گے، پھر اس کا دھونا کیا ہے، فرض ہے۔ اگر گھنی داڑھی ہے، اندر تک پانی نہیں جا رہا ہے، تو ایسے پانی لے کے، تھوڑا سا ایسے پانی لے کے اس کے اندر سے ایسے نیچے کے اوپر کی طرف خلال کریں، ایسے یہاں سے اچھی طرح۔ ہاں جی، ایکسٹرا پانی لے سکتے ہیں۔ ہاں ایکسٹرا پانی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسا نہیں ہے، یہ دھونے کے حکم میں ایکسٹرا پانی جتنا آپ لینا چاہیں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ، یہاں چلو میں پانی لے کر ایسے بھی کر سکتے ہیں نا، ایسے کر سکتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے، یہ اندر تک خلال کرنا ہے۔ یہ تو ضروری ہے نا، ہاں جی، لیکن پہلے ایک دفعہ ادھر کیا، ادھر، پھر ایسے، ہاں اس طرح کر لیں، یعنی پہلے اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، پھر نیچے کی طرف کر لیں، جیسے آپ کا دل مطمئن ہو جائے نا کہ اب خلل جو ہے وہ بالکل صحیح طرح ہو گیا، اسی طرح آپ کر لیں، ٹھیک ہو۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ، یہ جو کونیاں ہیں، یہ دیکھیں، یہ یہاں تک آپ نے دھونا ہے، یہ کونیوں سمیت، یہ دونوں ہاتھ، پہلے کون سا ہاتھ دھونا ہے، دائیں ہاتھ، پھر بائیں ہاتھ، یہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے۔ 1 دفعہ اچھی طرح کیا ہوا، فرض ہوا۔ 3 دفعے دھونا کیا ہوا، سنت ہوا۔ اب آپ نے چہرہ بھی دھو لیا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت بھی دھو لیے، کتنے فرض ہو گئے، 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ایسے پانی لے کے، ایسے کر کے، ایسے نہیں کرنا، ایسے کریں گے خود کے اوپر بھی چھینٹے پڑیں گے، ساتھ والے کے اوپر بھی پڑیں گے، ایسے کر کے ایسے ہاتھ ملانا۔ یہ دیکھیں، یہ 3 انگلیاں، یہ آپس میں بھی نہ ملیں، ایسے کر کے یہاں سے، یعنی جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں نا، ان تینوں کو نہیں ملنے دینا۔ یہاں آپ کی بس ہو جائے، نہیں ممکن ہے، تو وہاں ملنے کی بھی اجازت ہے، مجبوری آ گئی۔ ایسے کرتے ہوئے یہاں سے، یہ بالوں سے پیچھے کی طرف لے جائیں، یہاں تک، گردن کے پاس نہیں آنا، سیدھا یہاں دماغ کے، یہاں سے پھر یہاں ایسے کریں۔ یہ جو ہتھیلیاں ہیں، یہ ایسے پھیریں، ایسے 2 بار نہیں کرنا۔ بال وہ کیا کرتے ہیں، ایسے کر کے پھر ایسے کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے ایسے کر لیا ہے نا، آپ کا یہ حصہ جو ہے مستعمل ہو گیا۔ مستعمل کا مطلب کہ اب آپ اس حصے کو دوبارہ وضو میں استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے
دونوں کانوں کے اندر ادھر شہادت والی انگلی اور دوسری اس طرف اسی طرح کی جو انگلی ہے وہ آپ نے دونوں کانوں کے اندر ایسے مارنی ہے، صاف کرنے ہیں دونوں کان ایسے. انگوٹھا کسی کے ساتھ نہ لگے، نہ ہاتھوں کے ساتھ لگے، اس کو الگ ہی رکھنا ہے. جب آپ نے اندر سے کان صاف کر لیے ہیں پھر دونوں کانوں کا جو پیٹ ہے باہر والا حصہ ایسے، یہ دیکھیں یہاں سے اوپر کی طرف لے آئیں. اوپر کی طرف لے جائیں گے تو پھر نیچے کی طرف نہیں لے کے آئیں. اگر اوپر سے ایسے کرتے ہیں تو پھر آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف نہیں لے کے جانا. یہ آپ نے کر لیا. یہ سنت طریقے سے آپ کا وضو کے اندر یہ ایک ہی شے ہے جو آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے. 3 دفعہ کریں گے تو بدعت ہو جائے گی، 2 دفعہ کریں گے تب بھی بدعت. بدعت مطلب یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں فرمایا، ایسا نہیں کیا. اس کے بعد کرنے کے بعد آپ نے پہلے کون سا پاؤں دھونا ہے؟ دایاں پاؤں دھونا ہے، سیدھا پاؤں ٹخنوں سمیت. اس کو ٹخنے کہتے ہیں. یہ جو ہڈی باہر سے نکلی ہوئی ہے نا بچوں، یہ باہر جو ہڈی نکلی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹخنے کہتے ہیں. ٹخنوں تک یعنی ہڈی سے اوپر تک دایاں پاؤں دھونا، اچھی طرح دھونا. ایک دفعہ دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. اور بایاں پاؤں بھی ایک دفعہ اچھی طرح دھونا کیا ہوا؟ فرض ہوا. اور دونوں پاؤں 3 دفعہ دھونا کیا ہوئے؟ سنت. اس طرح جب آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ کلمہ شریف پڑھا کرتے تھے آسمان کی طرف رخ انور کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادت کی انگلی اٹھانا اس ٹائم حضور کے عمل سے ثابت نہیں ہے، خاص طور پہ وضو کی حالت میں. آگے پیچھے جو ہے نا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہادت کی انگلی مبارک بھی اٹھایا کرتے تھے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے. تو عمومی سنت کو دیکھتے ہوئے وضو کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے شہادت کی انگلی ایسے اوپر کر کے کلمہ شہادت پڑھنا، یہ سارا عمل کیا ہو گیا؟ سنت سے ثابت ہو گیا. جب آپ نے یہ کر لیا اس کے بعد دعا مانگے، جو مانگی جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک جگہ یہ ہے وضو کے بعد مانگی جانے والی دعا. یہاں گردن کا یہ مسئلہ نہیں کرنا. یہاں پہ ایسے کر کے جیسے ہم نے کہا تھا ابھی، یہ ایسے ایسے یہ بالوں کے اوپر یہ ایسے کر کے یہ نیچے اور ایسے بالوں کرتے ہیں ایسے، یہ نہیں کرنا. بالوں ایسے پیچھے سے آگے کی طرف لے آتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا. گردن کا مسا، یہ جو گردن ہے اس کا مسا کرنا بھی بدعت ہے. مسا کرنا یعنی خلاف سنت ہے، خلاف متوارث عمل ہے. تاریخ کے اندر کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا. کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں غسل کرنے پہلے ایسے چومتے ہیں. ہاں یہ جو چومتے ہیں نا، ایسے چوما جیسے ہی ہمارے یہ دونوں اس سے کیا ہو جائیں گے؟ مستعمل ہو جائیں گے، یعنی ہم دوبارہ ان کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ وضو کے دوران جب مسا کریں گے تو چومیں گے نہیں چومیں گے. یہ جو کونیا ہے نا، کونی دھونے سے وضو ہو جاتا ہے، لیکن کہتے کہ اسے زیادہ حصہ دھو تاکہ روز قیامت یہ آزاد زیادہ چمکتے ہیں. اوپر تک دھو لیں، مکمل دھو لیں، کوشش کرنی چاہیے مکمل دھو لیں. پاؤں کی انگلیوں میں انگلیاں جتنی بھی ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں حلال کرنا آپ نے اچھی طرح سے. یہ دیکھیں اس طرح ایسے ہی پاؤں کے اندر یہ اس ہاتھ کی انگلیوں سے ایسے کر کے ایسے کر کے. اور کچھ یہ صرف یہ کریں، مستحب یہ ہے. اگر ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اجازت ہے. آج کل واش روم اور یہ WCA کی کمرے میں ہیں. اگر تو واش روم آپ کو پتہ ہے جس کے گھر میں ہے کہ اتنے کھلا ہے کہ وہاں پہ وہ چھینٹے نہیں پہنچے، وہ پانی نہیں گرا ہے، وضو کرنے سے جب وہ پانی وضو والا نیچے گرے گا دونوں آپس میں مکس ہوں گے، وہ کپڑوں پہ چھینٹے پڑیں گے تو کپڑے کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے. اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، جیسے آج کل عمومی طور پہ واش روم ایسے بنائے جاتے ہیں کھلے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں وضو بھی کر سکتے ہیں اور قضائے حاجت بھی کر سکتے ہیں، چھینٹے بھی نہیں پڑتے ہیں، پانی بھی نہیں گرتا ہے، تو اس میں آپ وضو کر سکتے ہیں. ہاں اگر اکیلے باہر جگہ بنی ہوئی ہے الگ بیسن تو پھر افضل اعلیٰ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے وضو کریں. واش روم کی حاجت کے لیے کہ وضو کرنا اس کے بعد باہر نکل کے دعا پڑھ کے تو پھر آ کے وضو کرنا ضروری ہے یا اگر وہ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ہم واش روم میں گئے، اب ہم نے بعد میں دعا جو پڑھنی ہے وہ باہر نکلتے ہوئے پڑھ کے پھر انٹر ہو یا کیا ہو، کیونکہ وہ بہت کھلا ہوتا ہے واش روم. جب آپ وضو والے حصے میں جاتے ہیں نا، وہ ہمارے یہاں کلچر میں بھی اس کو واش روم والی جگہ کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا دل میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
بعض کا بھی وضو کرنے کے بعد جب بال دھو رہے ہوتے ہیں تو وہ 3 دفعہ پانی ایسے ایسے. ہاں یہ بھی اکثر ایسے ایسے کرتے ہیں, ایسے ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ جیسے ہی آپ کا پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مستعمل, استعمال. اب آپ سوال کرو مفتی صاحب یہ تو پھر ایسے بھی ہوگا. بازو دھونے کا طریقہ کیا آپ نے ٹوٹی کے نیچے کرنا ہے, پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے. جس طرح ہم نے چہرہ بھی اوپر سے نیچے کی طرف آئے, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں. اوپر سے نیچے کی طرف آنا یہ پانی کا جو بہاؤ ہے نا, یہ اس کا طبعی طریقہ ہے. پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے, نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے. تو اوپر سے نیچے کی طرف آنا یہ مجبوری ہے, اس کو ہم روک تو نہیں سکتے. تو مجبوری کی حالت میں اتنی رخصت اور اجازت ہے کہ وہ مستعمل پانی باقی حصوں پہ بھی آ سکتا. اب اگلا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں, وضو کے چھینٹے کپڑوں پہ پڑنا. پہلی تو بات ہے بچنا چاہیے, اتنا بچ سکتے ہیں. لیکن اگر چھینٹے پھر بھی پڑ جاتے ہیں, جیسے ہم آتے ہیں وضو کرتے ہیں, نہ تولیہ ہوتا ہے نہ رومال ہوتا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو صاف کر لیں. صاف کرنے کا طریقہ صحیح کیا ہوتا ہے؟ رومال تولیہ جو بھی ہے نا ایسے رکھیں آرام سے. ایسے سنت سے ثابت ہے کہ ایسے گسیلنا نہیں ہے اس کو, بالکل پانی کی تری جو ہے نا ختم نہیں کرنی, آرام سے اوپر رکھیں تاکہ قطرے ختم ہو جائیں, پانی نیچے نہ گرے. یہ افضل طریقے. لیکن اگر پانی کے قطرے کپڑوں پہ پڑ جاتے ہیں نا تو وہ گناہ ہے, اس کی وجہ سے کوئی آپ کے گناہوں میں اضافہ نہیں. یہ ہوا ہے کہ یہ پیچھے آپ نے کیا ہے یہاں ایسے کر, اس کے بعد کا مسئلہ کہ یہ سائڈوں پہ نہیں کرنا. نہیں مطلب ہمارے دیکھیں مجھے آپ ہم پیچھے سے مجھے آپ دیکھیں, یہ دیکھیں جیسے ہم پیچھے آئے ہیں نا اور ایسے کیا, پھر ہم نے یہ جو ہم بال ہیں, ہاں بال جو ہیں ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہے اگر ہم ایسے کرتے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں ایسے کرنا, یہاں سے گردن کا وہ دونوں طرح دونوں طرح پیچھے سے لے یعنی ایسے بھی دونوں طرح بالوں یہاں سے شروع کرتے ہیں, نیچے سے ایسے لے کے ایسے کرتے ہیں. اکثر جو ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے وہ کیا ہے, ایسے ایسے نیچے کی طرف. میں نے تو دیکھا ہے مسلم وہ کرنا ایسے بس کر لیتے ہیں. کرنا جو چاہیے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. جہاں تک آپ کے بال ہیں وہیں تک آپ ہاتھ پھیریں گے, اس کے علاوہ کہیں بھی آپ گردن پہ ہاتھ